الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اسپین سے ذوالفقار علی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہاں جمعہ کو عید تھی اور امام صاحب نے یہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھائی۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب جمعے کو عید ہو جائے اور ہم خطبہ سن لیں تو جمعے کی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، جمعے کی نماز کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ انہوں نے صرف ظہر کی نماز پڑھائی، بلکہ یہاں دوسری مساجد میں بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھائی گئی۔ مہربانی کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں کہ کیا امام صاحب کا یہ عمل ٹھیک تھا؟ یہاں پر پاکستانی کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں پر موراکو کے لوگوں کی مسجد ہے اور وہ اہل حدیث ہیں۔ دوسری مسجد افریقہ کے لوگوں کی ہے، وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ پلیز رہنمائی فرمائیں اور جمعے کی نماز کی اہمیت بتا دیں۔ دیکھیں، اگر عید جمعے کے دن واقع ہو، یعنی جمعہ اور عید دونوں جمع ہو جائیں، تو ہمارا مسلک جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں شرعاً واجب اور لازم ہیں۔ عید اپنے طور پر ایک فریضہ ہے، وہ الگ سے ادا کرنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد جب جمعے کا ٹائم ہو تو اس وقت جمعے کی نماز ادا کرنا بہرحال شرعاً واجب اور لازم ہے، اور اس کے واجب اور لازم ہونے میں شرعاً کوئی شک اور شبہے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے، چنانچہ رد المحتار کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اما مذہبنا فلزوم کل واحد منہما۔ جہاں تک ہمارے موقف مذہب مسلک کا تعلق ہے تو وہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک نماز واجب ہے۔ عید کی نماز مستقل نماز ہے، وہ بھی واجب ہے، اور جمعے کی نماز مستقل نماز ہے، شرعاً وہ بھی واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپین سے، ملک اسپین سے ذوالفقار علی صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر عید جمعے کے دن آ گئی تو لوگوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر یہ کس بنیاد پر ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعہ کہاں سے ثابت ہے۔ جمعہ ثابت ہے قرآن کریم سے، اور جمعے کی فرضیت اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ یہ آیات ہیں اور سورۃ الجمعہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر جمعے کی فرضیت پتہ چل رہی ہے۔ اسی طرح احادیث کتب صحاح کے اندر موجود ہیں، سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں۔ لہٰذا اب یاد رکھیں کہ جب جمعہ قرآن سے فرض ہو گیا، جب جمعہ احادیث طیبہ کی روشنی میں فرض اور لازم ہو گیا، تو اب یہ قطعی طور پر، حتمی طور پر، یقینی طور پر ایک بہت بڑا اور اہم ترین فریضہ مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب، فرض اور لازم کر دیا گیا۔ اب جب یہ اتنا بڑا قطعی فریضہ ہے تو اس کو ساقط کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسی درجے کی مضبوط، پکی، قطعی، حتمی دلیل چاہیے ہوگی۔ لہذا قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم نے تو یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ آپ اس وقت جمعہ نہ پڑھیں جب عید جمعے کے دن آ جائے، ایسی کوئی بات تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے تو مطلقاً جمعے کے دن جمعے کی نماز کو لازم قرار دیا ہے۔ سمپل، سادہ، واضح سی بات ہے، اور جب یہ واضح صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے، اب چاہے عید جمعے کے دن آ رہی ہو، ہفتہ اتوار کو آ رہی ہو، کب آئے کب نہ آئے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز بہرحال پڑھنا شرعاً لازم ہوگا، فرض اور واجب ہوگا۔ اب جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یقینی طور پر ہے جو کئی کتب احادیث کے اندر آیا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے، جس سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی ہے، اور شاید جن حضرات کا یہ ملک اسپین کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے انہوں نے بھی شاید اس بات کو سامنے رکھا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر عید اور جمعہ جمع ہو گئے، یعنی عید جمعے کے دن آ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یعنی عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یہ فرمایا کہ من کان منکم من اہل البوادی، جو تم میں سے دیہاتوں سے چل کر کے آیا ہے اسے کوئی شرعن لازم نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے اور یہاں پر رہے اور جمعے کے ٹائم پر جمعے کی نماز اور جمعہ کا خطبہ اور جمعے کا فریضہ ادا کر کے جائے، کوئی لازم نہیں ہے۔ عید کی نماز ہو گئی ہے، وہ دیہاتی حضرات اگر واپس جانا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھروں اور اپنی بستیوں کی طرف تو وہ جا سکتے ہیں، جو تم میں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ من اراد ان یرجع من اہل البوادی فلیرجع، دیہات والوں میں سے جو آدمی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، یہاں پر باقاعدہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کا، دیہات والوں کا، قریہ والوں کا، وہ جو جنگل اور دیہات سے آئے ہوئے تھے ان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا اور ان کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔ اور یہ تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے یہ تذکرہ فرمایا کہ جو دیہات والے ہیں ان پر تو جمعہ ویسے ہی فرض نہیں ہے، ان پر تو جمعہ لاگو نہیں ہوتا، ان پر تو جمعہ ویسے ہی فرض نہیں ہے۔ جب ان پر جمعہ فرض نہیں ہے تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اب جب یہ چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دیہاتوں میں جائیں گے نا، بستیوں میں جائیں گے، جنگل اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے، تو جنگل، بیابان، صحرا، دیہات، بستی کے اندر تو جمعہ ویسے ہی فرض نہیں ہوتا۔ اس لیے دیہات والوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ جہاں تک شہر والوں کا تعلق ہے ان سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اب وہ جو بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، وہ جمعے کے لیے انتظار نہ کرے، اس سے آج بعض لوگوں نے یہ استدلال پکڑ لیا، یہ دلیل پکڑ لی کہ جناب جب عید اور جمعہ جمع ہو جائے تو پھر جمعے کی چھٹی ہو گئی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب اس روایت کے بعد کیا اس بات کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ایک واضح روایت موجود ہے، اور یہ روایت ابواب الجمعہ کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر ہے۔ جامع ترمذی کی اس روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ آپ ذرا سنیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ وربما اجتمع فی یوم واحد فیقرأ بہما۔ اب یہاں یہ آخری جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں کے اندر اور جمعے کی نماز کے اندر سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ عیدین کے اندر عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور جمعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان کی گئی۔ اور آگے راوی الحدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ وَرُبَمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا، اور کبھی کبھار جمعہ اور عید ایک ہی دن جمع ہو جاتے تھے تو پھر دونوں نمازوں کے اندر اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ واضح طور پر صراحت کے ساتھ روایت موجود ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جو حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ اس بات کا دعویٰ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ حدیث پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جامع ترمذی کی واضح روایت ہے، ربما اجتمع فی یوم واحد فیقرأ بہما، بعض اوقات عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جاتے تھے تو دونوں نمازوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ لہذا عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے، قرآن کریم کے اعتبار سے، حدیث تجربہ کے اعتبار سے، ہر پہلو سے اگر آپ غور کریں تو عید اور جمعہ اگر جمع ہو جائیں تو دونوں فریضے ہیں، دونوں ادا کرنے ہیں۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی چھٹی ہو گئی۔ اور بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اسپین سے سوال آیا ہے کہ وہاں کی ساری مساجد کے اندر چونکہ عید جمعے کے دن آ گئی تو عید کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی گئی، یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، اور اس سے آئندہ کے لیے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ پاکستانی مسجد نہیں تھی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ چند لوگ جمع ہو کر کے بھی جمعہ
ادا کر سکتے تھے کسی بھی جا نماز، کسی بھی مقام مسجد یا کسی بھی مصلی، ایون کہ مسجد کے اندر، اور اگر وہاں کسی فتنے کا اندیشہ تھا تو کسی جگہ پر بھی جمع ہو کر کے آپ ادا کر سکتے تھے، اور یہ ادا کرنا شرعاً لازم اور واجب تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک نقطہ بیچ میں عرض کیا تھا کہ جتنے پکے دلائل سے جمعہ فرض ہے، اس جمعے کو ساقط کرنے کے لیے، یعنی اس جمعے کو اگر آپ کسی دن ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی جیسے پکے دلائل بھی لے کر آئیں، جبکہ اس سلسلے میں کوئی ایک روایت بھی نہ تو صحیح ہے نہ صریح ہے، اور صریح روایت بھی موجود نہیں، صحیح روایت بھی موجود نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک خبر مرفوع بھی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث مرفوع موجود نہیں ہے جس سے یہ بات پتہ چلے کہ جناب جمعے کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی دلیل قطعی موجود نہیں۔ لہذا جمعے کا ثبوت جو دلائل قطعیہ سے ہے اس کو محض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس کا جواب بھی اسی روایت کے اندر موجود ہے، اس سے جمعے کے فرضیت کو اور جمعے کے وجوب کو ساقط نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ محمد جمیل صاحب نے انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم جس مسلک کو مانتے ہیں یہی راستہ ہدایت کا ہے اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ گمراہی ہے؟ دیکھیں، گمراہی کہنا تو جب آپ نے مسلک کی بات پوچھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک سے مراد ہوتا ہے اسکول آف تھاٹ۔ مسلک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی فقہی مسلک، جیسے مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنبلی ہے، حنفیہ ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسلک درست ہے، صحیح ہے، لیکن دوسرے کے مسلک کو گمراہی نہیں کہہ سکتے، دوسرے کے مسلک کو خطا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائے اور ہمارے ذہن کے مطابق دوسرے کا مسلک غلطی پر ہوگا، ان کے سمجھنے کے اندر کوتاہی ہو گئی۔ مذہبنا صواب یحتمل الخطا ومذہب الآخر خطا یحتمل الصحہ۔ کیا مطلب؟ ہمارا مذہب درست ہے، مذہبنا صواب، ہمارا مذہب اور فقہی مسلک درست ہے، البتہ اس میں غلطی کا امکان ہے، اور جو دوسرے کا مسلک ہے ہم اس کو خطا اور غلط سمجھتے ہیں لیکن اس میں درستگی کا امکان موجود ہے۔ یہ موقف رکھنا چاہیے، اس سے طبیعتوں کے اندر اعتدال پیدا ہوگا، مثبت، متوسط، درمیانہ، معتدل راستہ ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی فقہی مسلک کو گمراہی کا راستہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اعلانیہ گناہ کرنے سے بچنا آسان ہوتا ہے مگر تنہائی کے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا ایسا طریقہ ہے جس سے انسان تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ استحضار کیا جائے، اصل میں اس یقین کی کمی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چونکہ اس یقین کی کمی ہے، اس یقین کو بڑھایا جائے، اس لیول کے اندر اضافہ پیدا کیا جائے، اللہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، اور گناہوں پر جو وعیدیں ان کا استحضار کیا جائے تو تنہائی میں بھی گناہ چھوٹ جائیں گے۔ آج کل بچوں کے کپڑوں پر کارٹونز بنے ہوئے ملتے ہیں، بغیر کارٹون کے کپڑے بہت کم ملتے ہیں۔ سنا ہے کہ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانے سے شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اور ایسے کپڑے جن پر کارٹون بہت واضح نہ ہوں، کیا ایسے کپڑے بچوں کو پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے، شیطان ساتھ لگ جاتا ہے، یہ اس معنی میں تو درست ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ گناہ کا کام ہے، بچے اگرچہ غیر مکلف ہیں لیکن ہم نے ان کے لیے گویا کہ تمام انتظام کر دیا ہے، گناہ اس کا والدین پر ہوگا، لہٰذا بچوں کو ایسے کپڑے جن پر کارٹون کی یا کسی بھی جاندار کی واضح تصویر موجود ہو وہ تو پہنانا جائز نہیں۔ البتہ اگر تصویر اتنی چھوٹی یا غیر واضح ہو کہ آپ زمین پر رکھ کر خود کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھیں اور وہ آپ کو تصویر صاف دکھائی نہ دے تو پھر ایسی صورت میں ان کپڑوں کے استعمال کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس سے بڑی تصاویر ہے، مثال کے طور پر میں نے معیار بتا دیا، تصویر کاغذ کے اندر ہے، اب یہ کاغذ جس پر تصویر ہے اس کو آپ زمین پر رکھ دیں، رکھ دی، اب آپ خود کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے نیچے دیکھیں، اگر آپ کو واضح طور پر وہ تصویر نظر آ رہی ہے تو پھر تو یہ تصویر ہے، پرنٹ شدہ چونکہ تصویر ہے لہذا حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر وہ تصویر دکھائی نہیں دے رہی، صاف دکھائی نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں پھر ایسی تصویر جو اتنی چھوٹی یا غیر واضح ہوتی ہے ان کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں ان کپڑوں کے پہننے کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن بڑی تصاویر کا استعمال بہرحال جائز نہیں، اور کپڑوں پر ان تصاویر کو لگا کر کے نماز وغیرہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ راجستھان انڈیا سے یہ سوال ہے،
میاں بیوی دونوں فرض نماز با جماعت گھر میں پڑھیں تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ بالکل درست ہو جائے گی. میاں بیوی دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تاہم ایسی صورت میں بیوی شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے پیچھے کھڑی ہو. دوسرا سوال یہ کہ عورت اپنے شوہر پر لعنت ملامت کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل ناجائز ہے. لعنت ملامت کرنا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی گلوچ دینا یہ فسق کا گناہ کا کام ہے، اور قتال اور لڑائی کرنا یہ کفر ہے. مشل خان نام کا مطلب کیا ہے؟ کیا لڑکے کا یہ نام رکھنا درست ہے؟ دیکھیں، مشل کا معنی دیکھنا چاہیے. مشل کا معنی ہے چھننا، یعنی جس چھنیا سے کوئی چیز چھانی جاتی ہے. اور چمڑے کا ایک برتن بھی مشعل اس کو کہتے ہیں جس میں نبیذ بنایا جاتا تھا، یعنی کھجور کا شربت وغیرہ. اور مشعل جو ہے یہ قندیل کو کہتے ہیں. لہذا اس کے بجائے کوئی اچھا نام صحابی کا نام رکھنا چاہیے. جگ یا برتن جس میں کھجور کا شربت ہو یا چھانیاں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی صحیح معنی پر مشتمل نام نہیں ہے. لہذا اس کے بجائے کسی پیغمبر یا صحابی کے نام پر بچے کا نام رکھنا چاہیے. کوہاٹ کے پی کے سے خلیل ہاشمی صاحب نے پوچھا ہے، سید لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لے سکتے. آیا سید لوگ ایک دوسرے کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے. اگر نہیں دے سکتے تو جس نے سال 2 سال یا 10 سال سید کو زکوٰۃ دے دی ہو تو کیا کرے؟ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. سید کے لیے زکوٰۃ لینا بہرحال ہر صورت میں مطلقاً منع ہے، خواہ سید کو دے یا غیر سید دے. بخاری شریف کی تو واضح حدیث ہے، نحن اہل بیت لا تحل لنا صدقہ، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے لیے صدقہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لہذا ہم صدقہ قبول نہیں کر سکتے. اور یہاں صدقے سے مراد فرض صدقہ اور صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. انڈیا سے فرحان آصف صاحب نے یہ پوچھا ہے، کسی انسان کو پیشاب کرنے کے بعد ہلکا سا قطرہ آتا اور وہ نماز پڑھنے سے استنجا اور اس جگہ کے کپڑے نماز پڑھنے سے پہلے استنجا اور اس جگہ کے کپڑے کو دھو لیتا ہو تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے یا بہتر ہوگا کسی اور کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے؟ دیکھیں، جب قطرہ محسوس ہو اور وہ قطرہ بالکل وہ صاف کر لے، یعنی سامنے کے حصے کو بھی صاف کر لے، استنجا بھی کر لے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے نماز پڑھانا امامت کرنا شرعاً درست ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کو امام مقرر کیا جائے. جب اس نے پاکی کا اہتمام کر لیا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے. عمیر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، میں نسوار کا نشہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے رمضان کے مہینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے کئی بار اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہر بار میں ناکام رہا. سوال میرا یہ کہ میں نے رمضان میں 1-2 مرتبہ ٹیشو پیپر اپنے ہونٹوں میں رکھا تھا جس سے مجھے نسوار نہ رکھنے کی ٹینشن ختم ہو جاتی تھی. اگر میں رمضان کے روزے کی حالت میں ایسا کروں تو کیا اس سے روزہ ہو جائے گا یا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ نے ٹیشو پیپر رکھا، یہ طریقہ غلط ہے اور برداشت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. بہرحال ٹیشو پیپر آپ نے منہ کے اندر رکھا تو اب دیکھنا یہ کہ ٹیشو پیپر کا کوئی حصہ اور لعاب اس کا حصہ یا اس سے مل کر کوئی لعاب حلق میں گیا یا نہیں. اگر حلق میں نہ گیا ہو تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، آپ کا روزہ برقرار تھا، شرعاً درست تھا، نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. لیکن اگر ٹیشو پیپر کا کوئی حصہ نگل لیا ہو یا اس ٹیشو پیپر میں کوئی رنگ تھا، کیمیکل تھی یا خوشبو شامل تھی اور وہ تھوک پہلی مرتبہ باہر نہیں نکالی اور نگل لی تو پھر ایسی صورت میں یہ روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ کفارہ نہیں، قضا لازم ہے. لہذا قضا کریں، یعنی ایک روزہ اگر اس طرح سے کیا تو پھر ایسی صورت میں اس ایک روزے کی قضا لازم ہے. لیکن اگر اس میں کوئی رنگ یا خوشبو وغیرہ شامل نہیں تھی یا اسے پہلی مرتبہ تھوک کر نکال دیا تھا تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا. تاہم روزے میں یاد رکھیں کہ اس طرح کا کام کرنا مکروہ ہے، لہذا آئندہ اس سے احتراز کیا جائے. ریاض سعودی عرب سے شکیل صاحب نے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت یعنی بیٹے سے نوازا ہے اور یہ میرا تیسرا بیٹا ہے، لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنی سسٹر کو دے دوں کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، صرف 3 بیٹیاں ہیں، جبکہ میرا دل نہیں مانتا اور پھر اندر سے ڈر بھی ہے کہ والدین کا حکم ہے کہ مجھے ان کو دینا ہے. پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں میری مدد کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل نہیں مانتا تو شرعاً آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اپنا بیٹا کسی کو گود دے دیں
اللہ نے آپ کو یہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ اپنا بیٹا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اور والدین کا اس سلسلے میں حکم ماننا شرعاً آپ پر لازم بھی نہیں ہے، آپ کی مرضی آپ کی اہلیہ کی مرضی پر موقوف ہے، ورنہ شرعی طور پر ماں اور باپ سے بچے کو جدا کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، لہذا یہ آپ اور آپ کی اہلیہ یعنی بچے کی ماں اور بچے کے باپ ان دونوں کو اختیار ہے، وہ اگر اپنی خوشی سے کسی کو لے پالک کے طور پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا، شرعاً ان پر یہ بات کوئی لازم نہیں، حتیٰ کہ والدین کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد سے یہ حکم منوائیں اور ان اولاد پر یہ حکم والدین کا ماننا شرعاً لازم ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹنڈو سومرو سے ام ادریس صاحبہ نے پوچھا ہے اسراف کسے کہتے ہیں؟ آج کل خواتین لون کے کپڑے بہت لیتی ہیں، کیا یہ اسراف ہے؟ پرانے کپڑے پہننے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن کیا اس نیت سے غریبوں کو دینا جائز ہوگا تاکہ میں نئے لے لوں؟ دیکھیں بعض حضرات نے تو اسراف اور تبذیر دونوں کو ایک قرار دیا ہے، اور اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ کسی بھی گناہ کے کام میں یا بالکل بے موقع اور بے محل اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ تبذیر اور اسراف ہے، جس کو ظاہر ہے کہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع اور بے محل خرچ کرتا ہے تو یہ تبذیر ہے، اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو مگر ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری تفصیل تو اسراف اور تبذیر سے متعلق ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نئے کپڑے لینے کی استطاعت رکھتی ہیں اور یہ سوچ کر کے نئے کپڑے لیتی ہیں کہ یہ والے کپڑے میں غریبوں کو دے دوں تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور درست ہے، اور اس طرح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دبئی سے مدثر صاحب نے پوچھا ہے مجھے ایک معاملہ درپیش ہے، میں نے حج کا ارادہ کیا جو کہ میں نے اپنی کمپنی کو دی گئی اینڈ آف سروس بینیفٹ سے کرنا ہے، آیا کہ میں اس رقم سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ اور مزید یہ کہ میرے اوپر ایک رشتہ دار کا قرض ہے اور میری نیت ہے کہ میں محنت کر کے اسے قرض ضرور ادا کر دوں گا انشاءاللہ، اس معاملے پر میری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں جی قرض تو فوراً ادا کرنا لازم ہے، قرض تو جیسے ہی استطاعت آپ کو ہو آپ قرض فوراً ادا کریں، یہ تو آپ پر لازم ہے۔ اور جہاں تک حج کا تعلق ہے تو آپ نے جو یہ کہا کہ سروس کے اینڈ میں جو بینیفٹ ملے گا اس سے آپ حج کریں گے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ جو کام ہے اور وہ جو بینیفٹ کی رقم ہے وہ حلال ہو، اور وہ حلال کب ہوتی ہے؟ وہ اس وقت حلال ہوتی ہے کہ جو کمپنی کا آپ کام کر رہے ہیں وہ کمپنی کا کام آپ کا جائز کام ہو، یعنی اللہ نہ کرے کہ خدا نخواستہ حرام کام کرنے والی کمپنی نہ ہو، جائز کام کرنے والی کمپنی ہے تو اس کی تنخواہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اس کا اینڈ آف سروس جتنا بینیفٹ ہوگا وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اسی طرح اس کی پینشن وغیرہ وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو جب یہ پینشن کی رقم آپ کے لیے جائز ہے تو آپ اسے حج بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے سوال کا جواب دیں، ایک صاحب نے پوچھا ہے میں مسجد کا خادم ہوں، اس مسجد کا امام اپنے گھر اکثر 2 نمبر قابلی نان کسٹم پیڈ گاڑی جس کا ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا اور 10 لاکھ والی گاڑی 2 لاکھ میں کوئٹہ میں مل جاتی ہے تو امام مسجد چلا کر زیادہ تر نماز پڑھانے مسجد میں آتا ہے اور جماعت کرا کر چلا جاتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ دیکھیں جی اگر انہوں نے کسٹم ادا کیے بغیر یہ گاڑی حاصل کی ہے تو یقیناً یہ ایک ناجائز کام کیا ہے اور قانون شکنی کی ہے، لہذا اس قانون شکنی کا گناہ ان کے سر پر ہوگا، تاہم اس کی وجہ سے نماز اس کے پیچھے پڑھنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا اگر نماز کے تمام فرائض اور واجبات اور ارکان وہ پورے کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ درست ہے، نماز کے اندر قرات اور صلات کے نماز کے تمام احکام فرائض اور واجبات کی رعایت کرتا ہے، قرات کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز بہرحال اس کے پیچھے ادا ہو جائے گی، نماز درست ہے۔ لیکن کسٹم اور ٹیکس ادا نہ کرنا قانون شکنی ہے اور قانون شکنی کا گناہ بہرحال اس کے سر پر ہوگا۔ کراچی سے بشرا صاحبہ نے پوچھا اگر کسی مہمان نے کسی کے گھر نماز پڑھی، جب نماز پڑھ لی اس وقت پتہ چلا کہ قبلہ اس سائڈ نہیں تھا بلکہ قبلہ کسی اور طرف تھا، مہمان نے جس وقت نماز پڑھی اس وقت میزبان سو رہا تھا اس لیے قبلے کا نہیں پوچھ سکا مہمان، تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس مہمان پر لازم تھا کہ وہ علاقے کی مساجد کا رخ دیکھ لیتا، باہر نکلتا، تلاش کرتا
اور علاقے کی مساجد کے رخ سے قبلے کا تعین کرتا، اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا تو پھر وہاں کسی شخص سے معلوم کرتے ہوئے ذرائع جب موجود ہیں تو ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں اپنے خیال سے تحری کرنا یا گمان کرنا، جب ذرائع موجود ہیں تو ان ذرائع کو دیکھنا چاہیے، ان سے معلوم کرنا چاہیے، صرف اپنے دماغ سے تحری کرنا یا سوچ و بچار کرنا درست نہیں تھا۔ تاہم ان ذرائع کی موجودگی میں اگر آپ نے تحری کر کے یعنی سوچ و بچار کر کے نماز پڑھی ہے تو اگر دیکھنا ہوگا کہ بیت اللہ سے 45 ڈگری دائیں یا 45 ڈگری بائیں طرف 45 ڈگری کے اندر نماز پڑھی ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز ادا ہو گئی، اور اگر 45 ڈگری دائیں یا 45 ڈگری بائیں سے باہر نکل کر یعنی بالکل جیسے قبلہ اس طرف ہے اور آپ نے بالکل اس طرف یا اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی تو پھر اب نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی، یہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس سے دوبارہ دہرانا لازم ہے۔ مکھی کی جو نجاست کپڑوں پر لگ جاتی ہے معمولی سی، اس کو دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس کے دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی۔ ناف ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ پلیز بتا دیں، میری کافی سالوں سے یہی پرابلم ہے، ناف اپنی جگہ پر نہیں جاتی، لیکن میں تو کوئی حکیم بھی نہیں ہوں اور نہ کوئی وظیفے بتا سکتا ہوں۔ البتہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اعمال قرآنی میں تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس کسی کی ناف ٹل گئی ہو اس آیت کریمہ کو لکھ کر ناف پر باندھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے صحت ہوگی۔ محمد اللہ صاحب نے پوچھا، بدعتی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفرت ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا ہے، نفرت ڈالتا ہے، باہمی طور پہ لڑائی جھگڑے کا ارتکاب کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز کام کرنے والا ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تو بہت بڑا جرم ہے، سنگین ترین گناہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں سیدھی اور واضح سی بات یہی ہے کہ یہ شخص توبہ کرے اور اس طرح کے معاملات کے ارتکاب سے بچے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود یہ کام کرتا ہے تو پھر اپنے اختیار سے ایسے آدمی کو امام مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی اور صالح العقیدہ، محتاط، درست عقیدے والا اور صحیح عمل والا انسان امام کے طور پر مقرر کرنا ضروری ہے۔ زرداد خان صاحب نے پوچھا کیا تبلیغ فرض ہے؟ تبلیغ تو اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی مصروف ہو اپنے کاروبار میں، اگر وہ نہ جا سکے تو کیا گناہگار ہوگا؟ لیکن تبلیغ جو ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے اور وہ اپنے بچوں، اپنے ماتحت افراد، بیوی اور اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ روکے اور ان کو نیکی کی تبلیغ کرے، یہ فرض ہے۔ جو ماتحت افراد ہیں وہاں تک فرض ہے، اور جو ماتحت نہیں ہیں، باہر کے ہیں، تو اس میں فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ بعض جگہوں پر یہ مستحب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، تو اس طرح اس کی مختلف درجات ہیں۔ باقی اگر تبلیغ سے مراد مروجہ تبلیغی جماعت کے اندر شرکت ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، مستحسن کام ہے اور شرکت کرنی چاہیے۔ اس میں تبلیغ کے فرض ہونے نہ ہونے کا معاملہ بعد میں ہوتا ہے، اپنی اصلاح بہرحال پہلے ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے اندر شرکت کرے۔ لیکن اگر کوئی کاروبار وغیرہ کے اندر مصروف ہے اور وہ نہیں جا سکتا تو شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عاقب حیات صاحب نے پوچھا ہے کائنڈلی بریف سنت اعتکاف، کیا مطلب؟ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر سنت مؤکدہ ہے، اور اسے اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو بہت اچھا اور بہت مبارک عمل ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی آپ کی ضرورت کا مسئلہ ہو تو وہ پوچھیں، صرف اور صرف ایسے ہی اصولی مسائل نہیں پوچھنے چاہیے کہ جس میں اتنی زیادہ تفصیل ہو۔ وسیم خان صاحب نے پوچھا بجلی چوری کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر چوری کی بجلی سے بھرے ہوئے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز تو درست ہو جائے گی بشرطے کہ وہ پانی پاک ہو، لیکن بجلی چوری کرنے کا گناہ بہرحال ہوگا، یہ ناجائز ہے اور اس کا گناہ اس کے کندھے پر ہوگا۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا کیا ادھار رقم لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اور کیا پیسے قربانی سے پہلے دینا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ رضوان طاہر صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے اگر نماز کے دوران امام کا وضو باقی نہ رہے تو کیا کوئی دوسرا وہیں سے نماز پڑھائے گا یا دوبارہ شروع کرے گا؟
نہیں، وہ وہیں سے ہی نماز پڑھا سکتا ہے. یہ اس کو قائم مقام بنائے اور امام خود چلا جائے وضو کرنے کے لیے، تو جس کو مقرر کرے گا وہ وہیں سے نماز آگے پڑھائے گا. عبدالعلیم صاحب نے پوچھا قبر پر مردے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت جس کو توفیق دے دے وہ سنتا اور سوال کا جواب دیتا ہے، اور اللہ جس کے بارے میں نہ چاہے تو وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی سوال کا جواب دیتا ہے. زرداد خان صاحب نے پوچھا کیا کوئی سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بتا چکا ہوں نہیں دیتا، نہیں دے سکتا. طارق عزیز کاکڑ صاحب نے پوچھا ہمارے ہاں طاق روزے میں شب قدر معتبر ہے یا سعودی عرب کے 21، 23، 25، 27 کے؟ نہیں، ہر ملک اور ہر جگہ کا اپنا مطلع، ہر جگہ کے اعتبار سے الگ طاق راتیں ہوں گی، اور وہ ہر جگہ پر الگ الگ طاق راتوں کا اہتمام کیا جائے گا اور طاق رات سمجھی جائے گی. مثال کے طور پر پاکستان میں تو یہاں سعودی عرب کے مطابق طاق راتیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہاں کے اعتبار سے طاق راتیں سمجھی جائیں گی. پانچے اوپر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تنزیل احمد خان نے پوچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لکھا ہے پینٹ میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پینٹ شرٹ نہیں پہننی چاہیے اور سادہ شلوار قمیض پہننے چاہیے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر پینٹ جو تنگ والی چست والی ہوتی ہے اس کے بجائے پتلون پہننی چاہیے، اور پھر وہ ایسی سلوانی چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن اگر کسی نے اس طرح سے کر لیا کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے تو پھر اس کو فولڈ کر لینا چاہیے اور فولڈ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. نسرین فاضل صاحبہ نے پوچھا ہے کہ نماز ادا کرنا کرسی پر یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے، اگر اس وقت بشرطے کہ آپ سجدہ نہ کر سکے. جو آدمی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کرسی پر نماز ادا کرنا جائز ہے، اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو وہ کرسی پر نماز ادا کرے. لیکن اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر کے قیام کرے، اور جس وقت بیٹھنے کا ٹائم آئے تو پھر وہ اس وقت بیٹھ جائے. سجدہ کرنے کا ٹائم ہے، زمین پر اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر لے. جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سے اذکار بہتر ہیں؟ عاصمہ شیخ صاحبہ نے پوچھا ہے. دیکھیں قرآن کریم کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، یہ سب پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ بہتر صدقہ کرنا ہے، مالی صدقہ. مالی صدقہ کرنا یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. یہ صدقہ ایصال ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نفلی حج کرنا چاہیں، ذکر، تلاوت، قرآن کریم پڑھنا، محاسبہ، نفلی نماز، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور دعا یہ بھی. علی بنیری صاحب نے پوچھا اگر سعودی اور پاکستان والے طاق روزے الگ رکھیں گے تو پھر تو 2 شب قدر ہوں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ 2 شب قدر نہیں ہوں گی، ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ شب قدر کا تصور ہوگا. یعنی یہاں پر جب طاق رات ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ہو، اور ظاہر ہے یہ کہنا کہ پھر الگ الگ شب قدر ہوں گی تو عید بھی تو الگ الگ ہوتی ہے نا، روزہ بھی تو الگ الگ ہوتا ہے نا. تو جب روزہ الگ ہے، عید الگ ہو سکتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے شب قدر بھی الگ ہو سکتی ہے. امداد الفتاوی میں تھانوی رحمۃ اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے. پھر جس علاقے میں ہوگا اس کی فضیلت اور اس کی تمام تر برکات اس جگہ کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ اس جگہ کے اعتبار سے ہوں گی، اور اس طرح سے ممکن ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
محمود زمان صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے برائے کرم اس کو آپ اس کو الگ سے آپ سوال کی شکل کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھیں، اور بالخصوص کمپنی کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لکھیں، بروشر بھیجیں، ان تمام کاغذات کا مطالعہ کر کے پھر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتایا جا سکتا ہے۔ محمد فاروق صاحب نے پوچھا ہے میں والدہ کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ سید زیمی صاحب نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، والدہ کو سایہ نظر آتا ہے، کبھی جنریٹر خود بند ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ منزل کا اہتمام کریں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں قرآن کریم کی ساری آیتوں کو جمع کیا گیا ہے، جس سے سحر، جادو اور اس طرح کے تمام چیزیں الحمدللہ دفع ہو جاتی ہیں، مجرب ہے، اس کا اہتمام کریں گھر کے تمام افراد۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آخر کے اندر جو 4 قل ہیں ان کو اول آخر درود شریف اور ساتھ میں آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اسحاق ہونی صاحب نے پوچھا ہے واش روم میں وضو کر سکتے ہیں یعنی؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ اور دعائیں پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر واش روم کے اندر ہیں تو وہاں پر دعائیں نہ پڑھیں، باہر نکل کر کے پڑھیں۔ شزمینہ جمیل صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر لیا تو کیا اسے ڈیلیٹ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ امان اللہ صاحب نے پوچھا حج بدل کی شرط بیان فرمائیں۔ تو کیا مطلب حج بدل کی شرط؟ جس سے آپ حج بدل کروا رہے ہیں وہ پہلے خود اپنا حج کر چکا ہو، ایک تو بات یہ ہے، ورنہ اگر ایسے آدمی کو آپ حج بدل پر بھیجتے ہیں جس نے خود اپنا حج نہیں کیا تو یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم نہیں کہ آپ کس پہلو سے شرط کا پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ مطلب تھا کہ کس کو بھیجا جائے تو وہ میں نے بیان کر دیا، اور اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ کون آدمی حج بدل کرا سکتا ہے تو وہ کرا سکتا ہے جو اتنا معذور یا بوڑھا یا بیمار ہو چکا ہے کہ اب وہ خود وہاں پر حج کا فریضہ نہیں ادا کر سکتا۔ عرفات، مینا، مزدلفہ جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مریض ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اللہ بچائے کوئی موذی اور مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اب اللہ پاک نے اس کو پیسہ دیا ہے اور وہ خود نہیں جا سکتا، تو ایسا آدمی یقینی طور پر حج بدل کرا سکتا ہے۔ اور اگر زندگی میں نہیں کرا سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر لے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے حج بدل کیا جائے۔ امیر حمزہ صاحب نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لازمی، مگر والدین نہیں مان رہے، مگر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا دینی لحاظ سے حل بتائیں۔ والدین سے مشورہ کرنا، ان کو اعتماد میں لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوسری شادی کی سخت ضرورت ہے اور ایسی صورت میں اگر آپ شادی نہیں کریں گے فتنے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر والدین کی بات ماننا شرعاً آپ پر لازم نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وسیم خان صاحب نے پوچھا ہے میرے بچے کا کیا نام رکھنا چاہیے، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرے کو تو بہت سارے نام پسند ہیں، میں تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی صحابی کے نام پہ رکھ لیں، اوکاشا نام رکھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں، اکراش یہ بھی صحابی کا نام ہے، اوکاشا بھی صحابی کا نام ہے، ابو ہریرہ، حنظلہ، فضالہ، سعد، صہیب، عمار، سارے بڑے پیارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام رکھ لیں۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا حسد اور بغض کا کیا مطلب ہے؟ حسد اور بغض شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے، یعنی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا اور دوسرے کے بارے میں نفرت کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھنا، اس کے کئی درجات ہوتے ہیں اور ہر ایک درجہ شرعاً ناجائز ہے، لیکن کوئی درجہ زیادہ ناجائز ہے، کوئی ذرا کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ذہن کے اندر دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد، کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تو یہ جو اس کے پاس ہے یہ اس سے چھوٹ جائے، اس سے ہٹ جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ اس سے چھوٹے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے دیا، آپ رشک بھری للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اس کو دیا، بہت اچھا ہے، مجھے کوئی تنقید و اعتراض نہیں، البتہ مجھے بھی اللہ عطا فرما، اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی عطا فرما، اس کو کہتے ہیں رشک، غبطہ، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد اللہ صاحب نے پوچھا بینک سے گاڑی اور گھر لینا کیسا ہے؟ اسلامی بینک کو تو جائز ہے، کنونشنل بینکوں سے جائز نہیں۔
عامر سعید صاحب نے پوچھا اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو صرف عید پڑھ لینا کافی ہے، اور اگر جمعہ نہ پڑھیں تو کیا گناہ ہوگا؟ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا، اور عامر سعید صاحب یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے اس کے بالکل آغاز میں ذوالفقار علی صاحب کوئی ہیں، انہوں نے اسپین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ پروگرام چونکہ درس قرآن کی اس ویب سائٹ اور فیس بک کے اس حصے میں موجود ہوتا ہے، آپ ذرا اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سنیں پروگرام ختم کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کو سوال کا تفصیلی جواب مل جائے گا۔ تنزیل احمد خان صاحب نے پوچھا کیا ملتانی مٹی حرام ہے؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ملتانی مٹی کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی شفا ہے، کوئی عقیدہ اور نظریہ سمجھتا ہے، تو یہ عقیدہ اور نظریہ تو غلط ہے، اور ویسے اس کو کسی کو مٹی کھانے کا شوق ہے تو طبی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ غلط ہوگا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ طبی اعتبار سے، میڈیکل کی پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس کو کوئی حرام نہیں کہا جا سکتا۔ مشتاق صاحب نے پوچھا ہے آپ عمرے کی رعایت تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں جی، آپ ملاقات فرمائیں یا نہ فرمائیں، بس ایک درخواست ضرور ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے بات کر رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے نام لے کر کے دعا فرمایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی وہاں کی تمام حاضریوں کو قبول فرمائے، ہمیں بھی اللہ رب العزت حرمین شریفین کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔